السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ انا لا ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكونا من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 116 نمبر کلاس ہے، جس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 سے 31، 24 سے 31 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا تھا اسے آگے بڑھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے اور کہا کہ چلیے بیت المقدس میں اندر جانا ہے، جو ہمارا اصلی مقام ہے، جہاں حضرت یعقوب رہا کرتے تھے، اس جگہ پر واپس جانا ہے، تو قوم والوں نے کہا کہ ہم نہیں جا پائیں گے، وہاں پر بڑی سرکش قوم ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ انہیں مومنوں نے سمجھایا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ ایسا بول رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ آج اس کے آگے کا بیان۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم نے جب جانے سے انکار کر دیا، ایمان والوں نے انہیں سمجھایا، تو اس کے رپلائی میں کیا کہتے ہیں؟ قالو، انہوں نے کہا، اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، موسیٰ ہم تو اس میں کبھی بھی نہیں جائیں گے جب تک کہ یہ قوم وہاں سے نکل نہ جائے۔ اگر وہاں عمالقہ موجود ہیں، ہم کبھی بھی وہاں اندر نہیں جائیں گے۔ تو آپ تو ایسا کرو کہ آپ اور آپ کا رب جاؤ، قتال کرو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی سرکشی۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں چلو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ اندر ہم جائیں گے ہی نہیں، ایسا کرو آپ اور آپ کا رب جاؤ اور قتال کرو، جیت جاؤ، پھر ہم اندر انٹری کریں گے، ابھی تو ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم نہیں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس قوم کی سرکشی کو دیکھ لیا تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، اے اللہ رب العالمین، میں اپنے آپ اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اب اگر یہ نہیں لانا چاہتے، نہیں جانا چاہتے، میں صرف میں اور میرے اپنے بھائی کی طاقت رکھتا ہوں۔ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے ان فاسق قوم کے درمیان فرق کر دے، ہمیں الگ کر دے، انہیں الگ کر دے، میں ان کے ساتھ اب رہنا ہی نہیں چاہتا۔
ہمیں الگ کر دے، کیونکہ یہ فاسق قوم ہے، تیری نافرمان قوم ہے، تیری بات کو نہ ماننے والی قوم ہے. تو کہہ رہا ہے جاؤ، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے، اپنے رب کو جا کر قتال کرو. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ان پر ایک عذاب نازل کیا. اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ. اب یہ نہیں جا رہے ہیں نا، تو 40 سال کے لیے میں نے اس زمین کو ان کے اوپر حرام کر دیا. يَطِيهُونَ فِي الْأَرْضِ. اب یہ زمین میں گھومتے رہیں گے. جس میدان میں حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر آئے تھے، کہا تھا بیت المقدس جانا ہے، جانے سے انکار کیا، تو اللہ نے انہیں یہ عذاب دیا کہ وہ اسی میدان میں گھومتے رہے، نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا تھا. کتنے ٹائم؟ 40 سال. یتیہون فی الارض، زمین میں گھومتے ہی رہتے تھے، میدان سے باہر ہی نہیں نکل پاتے تھے، نکلتے کہیں سے بھی وہیں پر آ جاتے. اللہ رب العالمین نے ان پر یہ عذاب نازل کیا کہ وہ اسی زمین میں 40 سال تک گھومتے رہے. فلا تأسى على القوم الفاسقین. تو اب فاسقوں کے بارے میں غم مت کیجئے، انہوں نے کیا تو اللہ نے ناراض ہو گیا، اللہ ان پر ناراض ہو گیا، 40 سال تک انہیں انٹری کرنے سے روک دیا. تو آپ کو ان پر افسوس نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بچوں کا واقعہ ذکر کر رہا ہے، جسے قابیل اور حابیل کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے پہلے واقعہ اگرچہ آپ نے سنا ہو، مختصر انداز میں سمجھ لیں کہ گرچہ اس سلسلے میں بہت زیادہ تاریخی یا حدیث کی صحیح روایات نہیں ملتی ہیں، پر مشہور واقعہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں پر یعنی حضرت حوا کو ایک بار میں 2 بچے پیدا ہوا کرتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی. پھر اگلی بار میں ایک بیٹا ایک بیٹی. تو شادی کا سسٹم کراس میں کیا جاتا تھا. ایک ساتھ جو پیدا ہوتے انہیں سگا بھائی بہن مان لیا جاتا، جو بعد میں پیدا ہوتے ان کے سامنے اپوزٹ مان لیا جاتا. اس بیٹی سے اس کا رشتہ، اس بیٹے سے اس کا رشتہ، کراس میں رشتہ کیا جاتا تھا. پر ہوتا یہ ہے کہ 2 بھائی تھے، قابیل اور حابیل. قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی یعنی جو اس کی سگی بہن تھی وہ بہت خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی. تو قابیل نے کہا کہ میں تو اس سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ والی ہے، مجھے زیادہ پسند ہے. تو حضرت آدم نے کہا کہ ایسا کرو، تم دونوں ایک ایک قربانی یا ایک ایک کوئی صدقے کی چیز لو، سامنے رکھو، آسمان سے ایک آگ آئے گی، جس کا صدقہ کھا لے مطلب اس کی بات مانی جائے گی. ایسا کر لو. دونوں نے عمل کیا، آگ آئی اور حابیل کی آگ کو کھا گئی، حابیل کے صدقے کو کھا گئی. اس کا مطلب جو سسٹم حضرت آدم کا اسی سے نکاح کیا جائے گا. پر قابیل نے اس کو بھی قبول نہیں کیا. حسد میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے لے جا کر حابیل کو قتل کر دیا کہ جب قتل کر دوں گا تو نکاح کرے گا کون؟ میں ہی کر لوں گا. قتل کر دیا. اب قتل تو کر دیا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا باڈی کا کیا کروں، باڈی کو کہاں لے کر جاؤں. تب اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، اس نے زمین میں گڈھا کھودا، کسی چیز کو چھپایا. تب اس کو سمجھ میں آیا کہ باڈی کو چھپایا کیسے جاتا ہے، دفن کیسے کیا جاتا ہے. اس واقعے کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کیا ہے. ترجمہ: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم. آپ انہیں خبر دیجئے حضرت آدم کے 2 بچوں کے بارے میں کہ جب انہوں دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا، دوسرے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا. تو ایک نے کہا یعنی قابیل نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا. تو جواب میں حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ہی صدقے کو قبول کرتا ہے، آپ کیوں حسد کر رہے ہو میرے اوپر، کیوں ناراض ہو رہے ہو میرے اوپر. پھر اس کے بعد حابیل کہتا ہے، جسے قتل کیا گیا، وہ کہتا ہے لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے آؤ گے نا تو میں تمہیں قتل کرنے نہیں آؤں گا، یعنی میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. میں تو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہوں، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا بھی گناہ لے جاؤ اور اپنا بھی گناہ لے جاؤ. یعنی اگر میں تمہیں ماروں گا تو گنہگار ہو جاؤں گا نا، اس لیے میں تمہیں ماروں گا نہیں. تمہیں مارنا ہے مجھے مار دو، میرا بھی گناہ لے جاؤ اور اپنا بھی گناہ لے جاؤ. فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، پر یہ عمل کر کے تم جہنمی ہو جاؤ گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو یہی بدلہ دیتا ہے. یعنی حابیل سمجھا رہا ہے ایسا مت کر، مجھے قتل مت کر، تو گنہگار ہو جائے گا، جہنمی ہو جائے گا. پر قابیل نہ مانا. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس نے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی اور نفس نے اسے کہا کہ بھائی کو مار دے. اس نے بھائی کو مار دیا اور مارنے کے بعد خسارہ اٹھانے والوں میں سے بن گیا. بعد میں ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی. اب مسئلہ جب آیا کہ باڈی کا کیا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا. يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا. لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اور اس کوے کا آنے کا مقصد یہ تھا کہ دکھائے کہ تو اپنے بھائی کی باڈی کو کیسے دفن کر. اسے نہیں پتا تھا دفن کرنا کس نے سکھایا، کوے نے سکھایا. جب کوے نے گڈھا کھودا، اس میں دفن کرنے کا طریقہ بتایا، تب سمجھ میں آیا. جب سمجھ میں آیا تو وہ کہتا ہے یا ویلتا، ہائے رے میری عاجزی، ہائے رے میری بے بسی، کیا میں اتنا زیادہ عاجز ہو گیا کہ یہ کوا مجھے سکھائے گا کہ باڈی کیسے چھپانا ہے. مطلب میں اتنا عاجز ہوں، مجھے یہ بھی پتا
پتا نہیں تھا، اپنے اوپر افسوس کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے جب یہ سارا معاملہ ہو گیا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، بعد میں بڑا شرمندہ ہو گیا، بہت زیادہ شرمندگی میں آ گیا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ پر کب؟ جب سب عمل کر چکا تھا۔ تو بعد میں ندامت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وقت پر چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ تو ہوا ان آیات کا ترجمہ جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کی قوم کا تذکرہ کیا، میدان تیہ میں ان کے 40 سال بھٹکنے کا تذکرہ کیا، پھر حضرت آدم کے 2 بچے حابیل اور قابیل کا ذکر کیا۔ اس کے بعد مشکل الفاظ، آج کی آیات میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، لن ندخلها we will not enter، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، ما دامو as long as، جب تک وہ ہیں، ما دامو جب تک وہ ہیں تب تک ہم نہیں جائیں گے، فَاذْهَبْ سو گو آپ جائیے، آپ اور آپ کا رب جائیے، فَاذْهَبْ آپ اور آپ کا رب جائیے، قاعدون سیٹنگ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیے اپنے رب کے ساتھ قتال کیجئے، اخی مائی بردر میرا بھائی موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون میرا بھائی، فَفْرُقْ سو پارٹ اس ہم میں دوری کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ان فاسقوں اور ہم میں دوری کر دیجئے، محرمتن فاربیڈن حرام کر دی گئی ان پر، دور کر دی گئی ان سے، 40 سنہ 40 years 40 سال، یتیہون فی الارض they will wander throughout the land، وہ زمین پر بھٹکتے رہے، زمین پر بھٹکتے رہے پر انہیں راستہ نہ ملا، فلا تأسا so do not grieve آپ غمگین مت ہوئیے، آپ ٹینشن فکر مت کیجئے، وَاتْلُو ریسائٹ پڑھیے، خبر دیجئے پڑھیے، نبأ اسٹوری انہیں حضرت آدم کے 2 بچوں کی اسٹوری کہانی جو واقعہ ہے قصہ ہے وہ بتائیے، اذ قربا they both offered ان دونوں نے دیا، ان دونوں نے پیش کیا اپنی قربانی کو، لَأَقْتُلَنَّكَ I will surely kill you میں تجھے بالکل قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا، لَئِن بَسَطْتَ if you raised اگر تو اپنے ہاتھ کو میری طرف لائے گا یعنی مجھے قتل کرنا چاہے گا، أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي you obtain my sin تو میرے گناہ لے جا، یعنی اگر میں تجھے ماروں گا تو مجھے مارے گا، دونوں گنہگار ہو جائیں گے، تو مجھے مار اور جا میرے بھی گناہ لے جا، فَطَوَّعَتْ لَهُ permitted to him اس کے نفس نے اسے اجازت دے دی، اس کے نفس نے اسے بول دیا کہ کر دے قتل، غراباً کرو کوا، یبحث سرچنگ ڈھونڈ رہا تھا، یبحث مینس سرچنگ ڈھونڈ رہا تھا، لیوریہ شو ہم اسے دکھائے، اسے بتائے کہ دفن کیسے کرنا ہے، دفن کرنے کا طریقہ کیا ہو، کیف یواری ہاؤ ٹو ہائڈ کیسے چھپائے، ہاؤ ٹو ہائڈ کیسے چھپائے یہ بتانا مقصد تھا۔ تو آج کی آیات میں سب سے پہلے ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، پھر اس کے بعد مشکل الفاظ، آج کی آیات میں آئے ہوئے جو زیادہ تر نئے الفاظ تھے وہ آپ کے سامنے رکھے، اب اس کے بعد تدبر، آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا، آج کی آیتوں سے ہم نے کیا سیکھا، کیا جانا، کیا نئی بات ہمیں پتہ چلی۔ نمبر 1 یہود کی نافرمانی پتہ چلی کہ انہوں نے ہر وقت میں اپنے نبی کے ساتھ نافرمانی والا عمل کیا، جن یہودیوں کو آج مسلمانوں نے اپنا رہنما بنا رکھا ہے، جن کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے، جن کی مشابہت میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے جیسا لباس پہننا، ان کے جیسے عمل کرنا، ان کے جیسے فحاشی، ان کے جیسے گندگی، وہ یہودی وہ ہیں جنہوں نے ہر قدم پر نبیوں کی نافرمانی کی، اتنی نافرمانی کہ نبی نے کہا چلو قتل کرنے کا جاؤ آپ کا رب۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کتنی نافرمان قوم، اور اس کے مقابلے میں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کتنے فرما بردار تھے، کیونکہ اسی آیت کو کوٹ کیا تھا صحابہ کرام نے غزوہ بدر کے موقع پر۔ پہلی چیز تو یہ پتہ چلی کہ یہود کتنی نافرمان قوم، دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ صحابہ کرام کتنے فرما بردار تھے۔ غزوہ بدر میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کیا، رمضان میں بھی ذکر کیا، الگ سے آڈیوز ویڈیوز میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمن لگا کہ بالکل سامنے آ گیا ہے، اب کوئی بچنے کا ذریعہ نہیں ہے، اب جنگ لڑو یا گھر واپس چلو،
اللہ کے نبی سب سے مشورہ کر رہے تھے، صحابہ کرام نے اس ٹائم اپنا کردار دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان یہودیوں کی طرح مت سمجھو کہ جنہوں نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ جاؤ آپ اور آپ کا رب لڑو، ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، ساتھ میں لڑیں گے، ہم کبھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ صحابہ کرام اور یہودیوں میں فرق پتہ چلا۔ صحابہ کرام کو جب کہا گیا قتال کرنا ہے تو کہا آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بائیں ہر جگہ سے آپ کے ساتھ لڑیں گے، اور یہودیوں نے کہا جائیے آپ اور آپ کا رب لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ فرق تھا صحابہ میں اور یہودیوں میں، یہ فرق تھا صحابہ میں اور بنی اسرائیل میں، یہ فرق تھا نبی سے محبت کرنے والوں میں اور محبت کا دعویٰ کرنے والوں میں۔ تو یہاں پر دو باتیں ہمیں پتہ چلی کہ یہود کتنی نافرمان قوم، اور دوسرا صحابہ کرام کے ایمان کا لیول کیا تھا، صحابہ کرام کس انداز میں اپنے رب العالمین پر یقین رکھا کرتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں پتہ چلی۔ نیکسٹ، امتحان کے بنا ایمان سچا نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ لگے کہ ہم کلمہ بھی پڑھ لیں، اللہ کی توحید کا اقرار بھی کر لیں، جنت کا خود کو مستحق بھی بنا لیں، اور دنیا میں پریشانی نہیں آنا چاہیے، کاروبار بھی چلنا چاہیے، پیسہ بھی آنا چاہیے، بیماری نہیں ہونا چاہیے، تکلیف نہیں ہونا چاہیے، دشمن نہیں آنا چاہیے، مارا پیٹا نہیں جانا چاہیے، قتل نہ کیا جانا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایمان 100% تبھی ہوتا ہے جب آپ پر امتحان آتے ہیں، مال کی تکلیف، جان کی تکلیف، ذہنی تکلیف، جسمانی تکلیف، جب تک تکلیف نہ آئے تب تک بندے کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل دعوے بڑے بڑے کرتے تھے ایمان کے، اللہ نے کہا کہ چلو اب قتال کرو، یہ تمہارا امتحان ہے، سارے پیچھے ہٹ گئے۔ ایمان دعووں سے نہیں چلتا، ایمان کی مضبوطی کے لیے امتحان ضروری ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا، ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے چنا، یہ تیرا انعام ہے میرے اوپر کہ تو میرا امتحان لے رہا ہے، مال پر، جان پر، زندگی پر، لوگوں کے ذریعے کہیں سے کوئی بھی تو میرا امتحان لے رہا ہے۔ میں نے اچھا کیا ان کے ساتھ، میں نے زندگی پر احسان کیا ان کے اوپر، میں نے زندگی پر سنبھالا ان کو، اس کے بعد بھی اگر وہ مجھے برائی دے رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہے کہ تو میرے امتحان لے رہا ہے، میرے ایمان کا، تو میرے ایمان کو چیک کر رہا ہے، اور وہ کسی بھی انداز میں ہو، جان کے ذریعے ہو، مال کے ذریعے ہو، بیماری کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے، جنگ کے ذریعے، دشمن کے ذریعے، الحمدللہ۔ تو ایمان مضبوط تبھی ہوتا ہے جب بندہ امتحان دیتا ہے۔ نیکسٹ، آپ کسی پر زبردستی کر کے عمل نہیں کروا سکتے، صرف بات پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہاں پر کہا نا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلیے اللہ نے کہا قتال کرنا ہے، انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم نہیں کریں گے، ہم تو بیٹھے ہیں۔ تو کیا اس کا زبردستی کی؟ زبردستی گئے ان کے پیچھے، صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا کام تھا حجت پورا کرنا، میں نے کر دیا ہے، اب تو ان کو اور مجھے الگ الگ کر دے، ٹینشن ختم، حجت پوری ہو گئی، بات ختم۔ آپ زبردستی نہیں کر سکتے، زبردستی کسی پر نہیں کر سکتے کہ عبادت گزار بنا دو گے، توحید پرست بنا دو گے۔ آپ کا کام پہنچانا ہے، پہنچا دیا، اب وہ اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کب ہدایت دے گا۔ نیکسٹ، دین سے دوری پر اگر کسی پر عذاب آئے تو اسے دیکھ کر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انسان بددین ہے، بے نمازی ہے، حرام کمانے کھانے والا ہے، اب اگر اس پر کوئی عذاب آ رہا ہے، چاہے تکلیف آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، کوئی بھی عذاب آ رہا ہے، اس پر ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ جب یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے نا تو آپ افسوس مت کرنا، غم مت کرنا، یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ان کی برائی کا نتیجہ ہے۔ تو بے عملی اور گناہ کے نتیجے میں اگر کسی پر عذاب آئے تو اسے دیکھ کر ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے، یہ افسوس کا مقام نہیں، یہ عبرت لینے کا مقام ہوتا ہے۔ نیکسٹ، عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ آئی ہوئی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ کئی بار ہوتا ہے ایسا، کوئی کام کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ بس سکسیس ملنے ہی والی ہے، بس میں کامیاب ہونے ہی والا ہوں، اچانک کام فیل ہو جاتا ہے۔ یہ عذاب ہوتا ہے اللہ کا، یہ عذاب ہوتا ہے اللہ کا۔ چلتے کام چھن جائے، ہاتھ کی نعمت چھن جائے، آتی ہوئی نعمت چھن جائے، جیسے بنی اسرائیل کے لیے سامنے نعمت رکھی تھی بیت المقدس، فلسطین میں گئے، کام ختم، اپنا خود کا مقام، اپنا خود کا شہر، کسی کا ٹینشن نہیں، اللہ نے ہاتھ آئی ہوئی نعمت کو چھین کر میدان تیہ میں بھٹکا دیا۔ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین کی عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ نیکسٹ، نیکی کا قبول کرنا اللہ کا اختیار ہے، وہ جس سے چاہے قبول کرتا ہے۔ آپ نیکی کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جو بھی آپ نیکی کر رہے ہیں، قبول کرنا کس کا کام؟ اللہ رب العالمین کا کام۔ وہ اللہ قبول کرنے والا ہے، کیسے لے گا، کرے گا، نہیں کرے گا، اس کو پسند آئی نہیں آئی، صرف اللہ کا اختیار، کوئی زبردستی کرنے والا نہیں، کوئی اللہ سے زبردستی کروانے والا نہیں۔
نیکیوں کا قبول کرنا اللہ کا اختیار ہے، اس لیے ہر نیکی کے بعد اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، اللہ نماز قبول کر لے، اللہ اخلاص قبول کر لے، اللہ قرآن پڑھنا قبول کر لے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، نیکی صرف تقوی کی بنیاد پر قبول ہوتی ہے۔ جب دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، تقوی ہوتا ہے نا، ایمان ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ حابیل اور قابیل کے واقعے میں قابیل نے کہا نا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ خود کو متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنائے۔ بندہ خود کو جتنا متقی بناتا ہے، اللہ رب العالمین اتنی اس کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی عبادتیں قبول کر لے، آپ کی نیکیاں قبول کر لے، آپ کو اجر و ثواب عطا کر دے، تو اس کے لیے چاہیے کہ خود کو آپ متقی بنائیں، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ رب العالمین کو رب مانیں، اور اسے رب ماننے کے بعد خود کو اس کے آگے جھکنے والا بنائیں۔ نیکسٹ، حسد سب سے بڑا گناہ ہے۔ حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور آج یہ بیماری ہمارے اندر بہت عام ہو چکی ہے۔ کسی کو کسی کے لباس پر حسد، چہرے پہ حسد، خوبصورتی پر حسد، علم پر حسد، پیسے پر حسد، کاروبار پر حسد، دکان بنگلوں پر حسد، حسد حسد حسد، صرف حسد۔ اس کو کیسے مل گیا، اس کے پاس کدھر سے آیا، کہاں سے لاتے ہیں یہ لوگ، کتنا اچھا کیسے دکھتا ہے یہ، مجھے ایسا کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ حابیل قابیل میں حسد ہی تو آیا تھا نا۔ قابیل نے کہا کہ ایسے کیسے حابیل کو مل جائے گی اتنی اچھی بیوی، میں اس سے شادی نہ کر لوں۔ حسد کی بنیاد پر بھائی کو قتل کر دیا۔ اسی لیے حسد کبیرہ گناہ ہے۔ حسد انسان سے بہت سارے گناہ کروا لیتا ہے، بہت سارا حرام کروا لیتا ہے، بہت سارا غلط کروا لیتا ہے۔ حسد میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، اسے علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ خود کو حسد سے محفوظ رکھیں۔ نیکسٹ، اللہ کا ڈر انسان کو غلط سے روکتا ہے۔ یہاں پر حابیل اور قابیل دونوں لڑ رہے ہیں۔ قابیل بھی مار سکتا تھا حابیل کو، پر کیا کہتا ہے، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرنے والا کسی کو مارے گا نہیں، پریشان نہیں کرے گا، تکلیف نہیں دے گا، حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ اللہ کا ڈر انسان کو غلط سے بچاتا ہے۔ نیکسٹ، نفس کی پرستش کرنے سے بچو، کیونکہ وہ حرام کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں نا دل کی سنو، غلط ہے۔ قرآن کی سنو، شریعت کی سنو، دین کی سنو۔ ہر وقت اگر نفس کی سنو گے نا، دل کی سنو گے نا، دل آپ سے غلطی کروائے گا۔ دل نہیں، قرآن کی سنو، حدیث کی سنو، شریعت کی سنو، غلط صحیح میں فرق جانو، اچھے برے میں فرق جانو، اچھے کو اپنی زندگی بناؤ، برائی کو اپنی زندگی سے نکالو۔ نفس کی پرستش انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ یہاں پر یہی تو ذکر کیا ہے نا کہ جب حابیل قابیل کا سارا معاملہ ہوا، قابیل نے قتل کا ارادہ کیا تو اس کے نفس نے اس نے بولا کہ ہاں اچھا کام ہے تو کر لے، تو نفس جو ہے وہ انسان کو حرام کی طرف لے کر جاتا ہے۔ نیکسٹ، گناہ کے نتیجے میں شرمندگی ملتی ہے۔ گناہ جو ہوتا ہے وہ شرمندگی کو ساتھ لے کر آتا ہے، پر کر لینے کے بعد شرمانے سے، شرمندگی سے کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہوتا ہے۔ نیکسٹ، بڑی قیمتی بات پتہ چلی، جو ہمارے یہاں منکرین حدیث بڑے مسئلے اٹھاتے ہیں نا، ایمان میں عقل نہیں چلتی۔ ہمارے یہاں کئی لوگ ہیں، منکرین حدیث کا ایک بڑا ٹولہ بنتا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو حدیث عقل میں آئے گی اسے لیں گے، جو عقل میں نہیں آئے گی اسے نہیں لیں گے۔ کئی حدیثوں کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں، کئی حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری عقل میں نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کو قرآن کا بھی انکار نعوذ باللہ کرنا پڑے گا۔ اب بظاہر آپ یہ واقعہ دیکھیے، سمجھ میں آتا ہے، دماغ قبول کرتا ہے۔ ایک باڈی رکھی ہوئی ہے، دفن کرنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوا آئے گڈھا کھودے اور دفن کرنے کا طریقہ سکھائے، عقل قبول کرتی ہے؟ عقل سمجھ میں آتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پر ایسے لوگ قرآن کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہاں ایسی بات اگر حدیث میں آ جائے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں عقل نہیں چلتی۔ اگر حدیث صحیح ہے، آپ کو قبول کرنا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے، قرآن کی باتیں قبول کرنا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے نہ آئے، آپ کے دماغ کا قصور ہے، آپ کے دماغ کی کوتاہی ہے۔ پر ایمان میں عقل نہیں چلتی، ایمان میں دماغ نہیں چلتا۔ مجھے سمجھ میں آیا نہیں آیا، یہ ایمان میں نہیں چلتا۔ ایمان میں وہ چلتا ہے کہ حکم اللہ کا ہو، طریقہ رسول اللہ کا ہو، صحیح حدیث موجود ہو، بات ختم، وہاں پر دماغ اور عقل نہیں لگایا جاتا۔ نیکسٹ، علم کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے، بس وہ علم صحیح ہونا چاہیے، اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو۔ کوئی آپ کو علم دے رہا ہے، غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، آپ سے چھوٹا ہے، مولوی ہے، اسے چھوٹا مت سمجھو۔
حقیر مت سمجھو. یہاں پر تو کوے نے علم دیا, کوے نے دفن کرنے کا طریقہ سکھایا. کیا کہا؟ اس نے منع کر دیا. کوا کہہ رہا ہے, بول بھی رہا ہے, عاجز ہو گیا, میں اس سے سیکھ رہا ہوں, میں یہ مجھے علم دے رہا ہے. لیکن علم لیا, اس کے طریقے کو لیا, اس انداز میں اپنے بھائی کو دفنایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم صحیح ہونا چاہیے. اگر صحیح بولنے والا ہے, صحیح بتانے والا ہے, تو آپ علم لے سکتے ہیں. علم کے لینے میں کوئی ایسا کرائٹیریا شریعت نے نہیں رکھا ہے. نیکسٹ اور آخری پوائنٹ, عمل. آج کی آیات پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں؟ آج کی آیتوں پر کیا عمل ہمیں کرنا چاہیے؟ نیکسٹ, نبی کی باتوں کا ساتھ ہر حال میں دو. اب ہمارے پاس نبی تو موجود نہیں ہے, ان کی باتیں موجود ہیں. اس دور میں نبی تھے تو نبی کا ساتھ ضروری تھا دینا. اب نبی کی باتوں کا ہمیشہ ساتھ دو. قرآن کے ساتھ کھڑے رہو چاہے پورا خاندان خلاف ہو جائے, حدیث کے ساتھ کھڑے رہو چاہے پورا خاندان خلاف ہو جائے. پورا خاندان کہے کہ شرک کرنا ہے, بدعت کرنا ہے, آپ اکیلے بھی ہو, باقی رکھو. نبی کی بات کا کبھی انکار مت کرو, نبی کی باتوں کو کبھی مت چھوڑو. نیکسٹ, نعمت کے جانے سے ڈرو. کوئی بھی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, کھانا نعمت, پانی نعمت, جسم نعمت, تندرستی نعمت, جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دی, اس نعمت کے جانے سے ڈرنا چاہیے. اور ڈرنے کا مطلب خوب شکر ادا کرو. اللہ تیرا شکر, اللہ تو نے مجھے کھانا دیا, تو نے مجھے پانی دیا, بہترین زندگی دی, یہ دیا وہ دیا. اللہ تعالیٰ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں کہ رب العالمین تو مجھے کتنا دیتا ہے, میری طاقت سے زیادہ, میری سوچ سے زیادہ, میری محنت سے زیادہ تو مجھے عطا کرتا ہے. اس بات کا بندہ مومن کو بہت مضبوط ایمان اور یقین رکھنا چاہیے. نیکسٹ, جب کوئی اچھا عمل کرو تو اس کے بعد قبولیت کی دعا کرو. کوئی بھی نیک عمل, کوئی بھی اچھا عمل, آپ نے نماز پڑھی, زکوٰۃ دی, حج کیا, روزہ رکھا, غریب کو کھانا کھلایا, مسکین کی مدد کی, کوئی بھی نیکی کا کام کرو, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. اللہ قبول کر لے, اللہ قبول کر لے, تو قبول کرنے والا ہے, تو ایکسیپٹ کرنے والا ہے. اللہ تو قبول نہ کرے گا تو کون قبول کرے گا؟ اللہ میری ساری نیکیاں قبول کر لے. اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنا چاہیے. نیکسٹ, جتنا ممکن ہو خود کو غلط سے بچاؤ. یہاں دیکھیے نا, حابیل و قابیل کے واقعے میں وہ بار بار آ رہا ہے مارنے کے لیے, بار بار اپنے آپ کو بچا رہا ہے کہ مجھے غلط نہیں کرنا, مجھے غلط نہیں کرنا, مجھے غلط نہیں کرنا. جتنا ممکن ہو زندگی میں خود کو بچاؤ. آخری چیز, حسد سے بچو, کیونکہ حسد ایک آگ ہے جو خود کرنے والے کو ہی تباہ کر دیتی ہے. حسد سے بچو. حسد میں لوگ نہ جانے کیا کیا کر دیتے ہیں. جو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا, جادو کا جو سسٹم بڑھ رہا ہے, یہ حسد کا تو نتیجہ ہے. اس کے پاس اتنا مال کدھر سے آیا, جادو کروا دو. اتنی خوبصورت لڑکے لڑکی اس کے کیسے, جادو کروا دو. جادو جادو جادو. حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے, کرنے والے کو برباد کر دیتا ہے, کرنے والے کی دنیا آخرت دونوں کو تباہ کر دیتا ہے. خود کو اس حسد سے بچاؤ. حسد ایک بہت بری بیماری ہے جو انسان کو کھا جاتی ہے. خود کو اس حسد سے بچائیے. تو کچھ یہ بنیادی چیزیں جو آج ہمارے سامنے آئیں, جس میں حضرت موسیٰ کی قوم کا جواب آیا, حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ آیا, ان کی قربانیوں کا تذکرہ آیا. یہ سارے معاملات آج ہمارے سامنے آئے. اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے, اے الہی مولا رب العالمین, اے خالق مالک رحمان رحیم, یقیناً تو غفور, تو غفار, تو رحمان, تو رحیم, تو اول, تو آخر, تو ظاہر, تو باطن, تو سمیع, تو بصیر, تو علیم, تو خبیر, تو رب العالمین. اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما لے. اے اللہ تیرے دین کے لیے خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے. حلال میں خوب برکت عطا فرما, حرام سے بچا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.